السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم اما بعد۔ صدر محترم، مہمانان کرام، اساتذہ اعزاز اور عزیز طلبہ، گفتگو کا موضوع ہے علوم شریعہ کی تعلیم، اہمیت اور طریقہ کار۔ اس عنوان کو میں نے 6 ذیلی عناوین میں تقسیم کر لیا ہے تاکہ آسانی ہو۔ نمبر 1، علوم شریعہ کا مفہوم۔ نمبر 2، علوم شریعہ کے مقاصد۔ نمبر 3، علماء دین کی فضیلت کے شرائط۔ نمبر 4، علوم شریعہ کی اہمیت۔ نمبر 5، عصر حاضر کے تناظر میں علوم شریعہ کی معنویت۔ نمبر 6، طریقہ تدریس کی مختلف شکلیں۔ اب گھبرائیے گا مت، وقت پہ میں اپنی بات مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ علوم شریعہ کا مفہوم۔ تعلیم کے لغوی معنی کسی کو کچھ بتانا، پڑھانا اور سکھانا ہے۔ اس کے مفہوم میں تدریس کے ساتھ تدریب، تعدیب اور تربیت بھی شامل ہے۔ بقول علامہ سید سلیمان ندوی، انبیاء کی تعلیم سے جب اس تعلیم و تعلم کا استعمال ہوگا تو اس میں طبعاً خدا کی توحید، ذات و صفات، دین و شریعت کے احکام اور اخلاقی تعلیمات مراد ہوں گی۔ بحوالہ سیرت النبی، جلد 4، صفحہ 166۔ نمبر 2، علوم شریعہ کے مقاصد۔ دینی تعلیم کے مقاصد کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے اس کا اور اصلی تعلیم کے مقاصد کا تقابلی یعنی کمپریٹیو انداز میں جائزہ ضروری ہے۔ اصلی تعلیم کے مقاصد کے تعین میں ماہرین تعلیم کے نظریات مختلف رہے ہیں۔ افلاطون نے تعلیم کا مقصد اخلاق کی تربیت بتایا ہے۔ ارسطو کی نظر میں تعلیم کا مقصد پرخلوص نیکی کے ذریعے شادمانی کا حصول ہے۔ تعلیم کے مقصد سے متعلق روسو کا نعرہ تھا کہ نیچر کی طرف لوٹو۔ ہربرٹ اسپینسر نے کہا تھا کہ تعلیم کا مقصد مکمل زندگی کے لیے تیاری ہے۔ کارل مارکس کا نظریہ تھا کہ تعلیم کا حصول اس لیے ہو تاکہ اقتصادی اور سیاسی نظام وجود میں آ سکے۔ گاندھی جی کی نظر میں تعلیم کا اہم مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے ایک غیر طبقاتی معاشرہ وجود میں آئے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کے نزدیک تعلیم کا مقصد بچے کے ذہن کو قدرتی ماحول سے روشناس کرانا تھا۔ بحوالہ اصول تعلیم، صفحہ 54 تا صفحہ 88۔ جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے خالص رضا الہی کی طلب، مقصد تخلیق کے مقصد کو پورا کرنا، خود اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا اور دوسروں کو آراستہ کرنا، علم کی روشنی سے جہل کی تاریکی کو دور کرنا، نہ جاننے والوں کو سکھانا، بھٹکے کو راہ دکھانا، حق کو پھیلانا اور باطل کو مٹانا دینی تعلیم و تعلم کا مقصد ہے۔ علماء دین کی فضیلت کے شرائط ہیں۔ قاضی ابن جامعہ نے تذکرۃ السامع میں لکھا ہے کہ اسلام میں علم اور اہل علم کا یہ مقام و مرتبہ اس وقت ہے جب 3 شرطیں ملحوظ ہوں۔ نمبر 1، علم اور علماء کی یہ فضیلتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو علم کے ساتھ عمل کے زیور سے بھی آراستہ ہوں اور ان کے
علم حاصل کرنے کا حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہو۔ نمبر 2، علم کی طلب میں دنیا کے اغراض، جاہ، منزلت، دولت، ثروت، ناموری اور پیشوا بننے کی ہوس شامل نہ ہو۔ نمبر 3، علم کی تحصیل کسی بری نیت سے نہ ہو۔ علوم شریعہ کی اہمیت ہے۔ اسلام میں دینی تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بغیر دینی تعلیم کے اسلام کا کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے نزول کی سب سے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق میں پڑھنے ہی کی تاکید کی گئی ہے، دوسرے احکامات بعد میں ہیں۔ سورہ مجادلہ میں ارشاد خداوندی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند۔ حضرات، حدیث کی متعدد کتابوں میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور بروایت علی کل مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا، اس میں ہر علم شامل ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ دینی تعلیم کی افادیت کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ نے خوف خدا کی بنیاد اس کو قرار دیتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کا راستہ اختیار کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری ان الفاظ میں دی، من سلک مسلکا فی طلب العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اسی علم کی بدولت سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کے قابل بنایا گیا، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد تعلیم دینا بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحصیل علم، دین کی تلقین ان الفاظ میں فرماتے تھے علم سکھاؤ، اس لیے کہ علم کا سکھانا نیکی ہے، اس کا طلب کرنا عبادت ہے، اس کا تذکرہ تسبیح ہے، اس پر بحث کرنا جہاد ہے، اور اس پر خرچ کرنا تقرب الہی کا ذریعہ، اور نہ جاننے والوں کو سکھانا صدقہ جاریہ ہے۔ بحوالہ ابو داؤد جلد 2 صفحہ 77۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں صوبے کے والیوں اور شہروں کے عالموں کے نام فرمان جاری کیا تھا کہ اہل علم کو حکم دو کہ وہ اپنی مسجدوں میں علم کی اشاعت کریں، کیونکہ حدیثیں فنا ہو رہی ہیں۔ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نظم میں اسی پیغام کو اس طرح عام کیا ہے، صدر محترم کی توجہ چاہ رہا ہوں، پڑھ کر حدیث پاک جہاں کو سنائیے، پڑھ کر حدیث پاک جہاں کو سنائیے، یعنی رسول پاک کی محفل سجائیے، جام طہور پیجیے اور سب کو پلائیے، پیارے نبی کے دین پر سب کو چلائیے، گمراہ ہو رہے ہیں جو تاریک رات میں مشعل جلا کر راہ ہدایت دکھائیے۔ دینی تعلیم کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ان اقوال سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سے توجہ کی گزارش ہے، خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا علم پیغمبروں کی میراث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے طالب دنیا کو علم سکھانا ڈاکوؤں کے ہاتھ تلوار بیچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے تھے برباد ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔ بقول حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرافت عقل و ادب سے ہے نہ کہ مال و نسب سے۔ بقول حضرت معاذ علم کا سیکھنا نیکی اور اس کو سکھانا عبادت ہے۔ بقول حضرت امام محمد ہمارا علمی مشورہ بچپن سے موت تک ہونا چاہیے۔ بقول حضرت امام شافعی علم کا حاصل کرنا نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ بقول حضرت امام غزالی
بھلائی کی تعلیم میں والدین، اساتذہ اور مربی سب کو اجر ہے۔ بقول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حکم بدلتا ہے علم نہیں، حکم منسوخ ہوتا ہے علم نہیں۔ بقول حضرت امام زہری، علم کا قیام ہے تو دین و دنیا قائم ہے۔ بقول حضرت عطا، علم کی ایک مجلس گناہوں کی 70 مجلسوں کا کفارہ بنتی ہے۔ بقول حضرت زرنوجی، علم ہی کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت ملی۔ بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تعلیم کا اہم مقصد معاشرے میں اسلامی رسموں کو رواج دینا ہے۔ بقول حضرت مولانا سید ابو الاعلی مودودی، امامت کا دامن ہمیشہ علم سے وابستہ رہے گا۔ بقول حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، مقصد تعلیم معاشی مسائل حل کرنا نہیں، انسان کی تعمیر نو اصل ہے۔ بحوالہ فن تعلیم و تربیت، صفحہ 42 تا صفحہ 444 مختلف صفحات سے اس کو نوٹ کیا گیا تھا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے دینی تعلیم کی اہمیت کو ان الفاظ میں اجاگر کیا ہے کہ اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں یعنی مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو اسی طرح جس طرح ہسپانیہ میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود چند شہروں اور کھنڈروں کے علاوہ اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا، ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کے 800 برس کی حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ بہت افسوس کے ساتھ نام لے رہا ہوں میں داعی اسلام مخدوم گرامی حضرت مولانا کلیم صدیقی مدثر لبنانی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، آپ سب کو فرمائے۔ ان کے محسن و مربی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ اس مدرسے کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے، دوسرا سرا زندگی سے۔ وہ نبوت محمدی کے چشم حیوان سے پانی لیتا ہے اور زندگی کے حکم کشتزاروں میں ڈالتا ہے۔ وہ اپنا کام چھوڑ دے تو زندگی کے کھیت سوکھ جائیں اور انسانیت مرجھانے لگے۔ بہاوالا پاجا سورا کی زندگی، صفحہ 90-91۔ عصر حاضر کے تناظر میں دینی مدارس کی معنویت۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسان ترقی کے منازل طے کرتے کرتے چاند تک پہنچ گیا، ستاروں کی گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے وہ ثریا تک جا پہنچا۔ طرح طرح کی ایجادات اور نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان مشینی اور سائنٹیفک دور میں انسان کو اپنے مقصد حیات سے ہٹا دیا ہے۔ تہذیب و تمدن کی دل فریبیوں میں مگن ہو کر وہ خالق حقیقی کو بھولا بیٹھا ہے۔ مادیت کے طوفان نے اس سے فکر آخرت کا تصور ہی ختم کر دیا ہے۔ وہ خود ترقی یافتہ کہلانے کی کوشش میں، خاص طور سے اصلی تعلیم یافتہ جو آج کے مسلمان ہیں، ہم سب کو نہیں کہتے، بہت سے اچھے ہیں، ان میں یہاں جو موجود ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ خود ترقی یافتہ کہلانے کی کوشش میں الہی نظام اور نبوی سسٹم سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں ہر شخص ہے سرگشتہ و حیران، اس دور میں ہر شخص ہے سرگشتہ و حیران، تشکیک کی زد میں ہے مسلمان کا ایمان اخلاق۔ اسلام میں الحاد کے پیوند کی ترغیب، تعمیر کے پردے میں ہے تخریب کا سامان۔ ایسے تاریخ دور میں اہل مدارس اسلامیہ کا جو اہل مدارس ہے، اہل مدارس سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کا جو کام ہے اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ ایسے تاریخ دور میں اہل مدارس اسلام کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ ہوا ہے وہ تند و تیز، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔
ہوا ہے بوتل تو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ مختصر یہ کہ عقائد کی درستی، عبادات سے وابستگی، معاملات کی بہتری اور اخلاق کی بلندی کے لیے مدارس دین جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ دین کے قلعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس آخری عنوان ہے ہمارا، وہ اس کی طرف میں توجہ دلا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ جہاں تک طریقے تعلیم کا معاملہ ہے، طریقے تدریس کا، طریقے تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری زندگی کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح تعلیم و تدریس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم و تدریس کے مقام رفیع پر فائز فرمایا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت کریمہ میں منصب نبوت کے 4 حصے بیان فرمائے گئے ہیں۔ علماء کرام توجہ دیں، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ آیات کی تلاوت، لوگوں کا تزکیہ اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم، یعنی لوگوں کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا اور ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، جس پر اللہ نے ان کو فائز فرمایا ہے۔ استاد اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے امین ہیں، وہ بھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں استاد کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل روایت میں بیان کیا ہے، اس میں اپنا مشاہدہ اس طرح بیان کیا ہے کہ میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا استاد نہ اپنے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ میرا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے ایک عرض کر دوں، چونکہ آخری جو ہمارا عنوان ہے وہ باقی ہے بھی۔ آپ حضرات، ہم سب اہل مدارس جو کام کر رہے ہیں بہتر کام ہے، لیکن یہ یاد رکھیں بہتر کو بہترین بنانے کی گنجائش باقی رہتی ہے، اچھائی کی سیما نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے آپ اس بات کو سنیں۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں چاہے مکتب کے بچے ہوں یا مدرسے کے، جب وہ اپنے گھروں سے، بہت سارے بچے گھروں سے آتے ہیں، بہت سارے بچے اپنے ہاسٹل سے آتے ہیں، آپ اور ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہمارے بچے جب گھر سے چلتے ہیں، گھر والوں کو سلام کر کے چلتے ہیں، محلے میں جب وہ یونیفارم کے اندر نظر آتے ہیں کسی بھی اسکول کے، کسی بھی مدرسے کے، وہ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ اس کے پیچھے پورا مدرسہ ہوتا ہے، پورا ایک نظام اور سسٹم ہوتا ہے، پورا مینجمنٹ ہوتا ہے، اساتذہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یہ بچے یونیفارم میں خاص طور سے، تو سب کی نیک نامی ہوتی ہے، اور کوئی غلط کام ہوتا ہے تو سب کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اچھے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ جب وہ گھر سے چلیں تو گھر والوں کو سلام کریں، محلے میں جتنے بڑے ملیں ان کو سلام کریں، گاڑی میں جس وقت بیٹھ رہے ہوں وہاں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں ان کو سلام کریں، اندر آئیں گیٹ کیپر کو سلام کریں، اساتذہ کو سلام کریں، ساتھیوں کو سلام کریں۔ یہ سلسلہ جانے کے بعد بھی کرنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پہ عمل ہو سکے، افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ دوسری بات، جب ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو اس میں جو باڈی کے ہمارے پارٹ ہیں، جس میں کہ جو اعضاء ہیں، 5 حصوں کا خاص طور سے استعمال ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بچوں کو کے بارے میں ہم کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ ان کا دل، ان کا دماغ حاضر ہے یا کہیں اور ہے، وہ اس کو حاضر کریں۔ آپ جو پڑھائیں
بچے اس کو بہت غور سے سنیں، کان کا استعمال، اور پھر اس کو دہرائیں۔ اگر وہ دہراتے ہیں تو تلفظ ان کا صحیح ہوگا، پروننسیشن کا معاملہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ اور اپنی آنکھوں سے غور سے دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، اور ان تمام باتوں کی شہادت ہماری شہادت کی انگلی دے، بچوں کی شہادت کی انگلی دے، یعنی انگلی رکھ کر کے پڑھیں۔ اگر ان باتوں چار پانچ باتوں کا، 6 باتوں کا اگر خیال رکھتے ہیں یہ بچے، تو آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے اندر انقلابی تبدیلی نظر آئے گی۔ اور یہ جو طریقہ ہمارا کہ ایک بچہ آیا، اس نے جو ہے عبادت پڑھ لی اور اساتذہ نے لیکچر کے انداز میں تقریر کر دی اور صفحہ پورا ہو گیا، سبق پورا ہو گیا، صرف اس سے کام نہیں چلتا۔ ایک طریقہ اپنائیے، یہ نیا طریقہ ہے اور بہت سارے لوگوں نے آزمایا ہے کہ آپ جو پڑھیں بچوں اس کو دہرائیں، زبان سے بولیں، انگلی بھی رکھیں، دھیان بھی دیں، فائدہ زیادہ ہوگا۔ دوسری بات میں صرف عنوان بتا دیتا ہوں، بات کو واضح طور پہ بیان کرنا چاہیے، چونکہ جو ہے تفصیلی باتیں ہیں، یہ مقالہ ذرا تفصیلی ہے، وقت کی تنگدامنی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ہمارے جمشید بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وارننگ مل رہی ہے مجھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بات کو واضح کر کے بیان کریں، کوئی بات گنجلک نہ رہے، بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے تو ہم پکے مدرس نہیں ہو پائے۔ دوسری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ مثال دے دے کے سمجھائیں۔ اس میں نے بہت ساری حدیثیں کوٹ کی ہیں جس کو میں بیان ابھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ سوال جواب کا طریقہ اپنائیں، اور یہ قرآنی طریقہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ابھی لیلۃ القدر کی اہمیت نہیں بتائی گئی، اللہ سوال کر رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے۔ اب ذہن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تیار کیا، یہ ذہن متلاشی ہو گیا ہے، منتظر ذہن ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس متلاشی ذہن، اس منتظر ذہن میں جواب دے رہا اللہ تعالیٰ کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو منتظر ذہن میں جب کوئی بات ڈالی جاتی ہے تو وہ دیر پا ہوتی ہے، اور بہت دیر تک وہ بچے اس کو یاد بھی رکھ پاتے ہیں، یہ چیزیں فائدہ بھی ضرورت پہنچتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو غور و فکر کے ذریعے تعلیم دینی چاہیے، افلا یتدبرون القرآن وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے طلبہ کی ذہن سازی، کیونکہ میں بھی مدرسے کا تربیت یافتہ ہوں، مدرسے کا پروردہ ہوں، آپ سب ہمارے برادری کے لوگ ہیں، اس وجہ سے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میں نے یونیورسٹی کا بھی ماحول دیکھا ہے، کالج کا بھی ماحول دیکھا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو دباتے ہیں، آپ ان کو سختی کیجیے، دائرے میں رکھیے، کوئی بدتمیزی نہ کرے، تھوڑی سی سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتنی سختی بھی زیادہ مناسب نہیں ہوتی کہ بچے ہمیشہ ڈرے رہیں، سہمے رہیں، کچھ ہم پوچھ رہے ہیں تو غلط ہو جائے گا، ہمارے استاد جو ہمیں ماریں گے، کیا سوچیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو دبانے والی جو سوچ ہے ہماری، اس سے اوپر اٹھیے، بچوں کو ابھرنے کا موقع دیجیے۔ ہمارے نبی نے بھی یہ بات بتائی، بشروا ولا تنفروا، بشارت دو۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے نا ہمارا بچہ، ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا طالب علم، ان کو بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے، اور خوشخبری ہی نہیں، شاباشی کے لیے کبھی 10-20 روپے کو نکال کے اس کے میں نے دی، بہت اچھی عبارت تم نے پڑھی، بہت اچھا سوال کا جواب دیا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بچوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ یہ بچہ حوصلہ شکنی کے شکار نہیں بلکہ حوصلہ افزائی ان بچوں کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے تعلیم جامع ہونی چاہیے، تعلیم کا تعلق معاشرے سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، جیسے بھی جے محترم نے توجہ دلائی اس طرف، جماعت اسلامی کے جو محترم ابھی تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، اور اصلی تعلیم سے جوڑ کر کے مدارس کو چلنا چاہیے۔ اور یہ محترم کیا یا میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں پہلے ہی آئے بے اقرا، پڑھیے، سب کچھ پڑھنا ہے، ابھی تو پڑھنی ہی ہے، دینی تعلیم تو حاصل کرنی ہی ہے۔ قرآن حدیث تو ہمارا شیوا اور شعار ہے، لیکن اس کے ساتھ انگریزی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندی بھی پڑھ سکتے ہیں، سائنس بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نام کے ماتحت کرو، اللہ کے نام سے پڑھو۔ اسی طرح سے
تعلیم کے جو موضوعات ہیں اس کو وسیع ہونا چاہیے. فاصلاتی تعلیمی ایک نظام چلا ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. وسائل اعلام کا بھی جو ہے اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. اور جدید وسائل میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خاص طور سے جیسے آن لائن بہت ساری چیزیں آج کل میسر ہیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ گروپ ڈسکشن کا بھی ایک نظام چل پڑا ہے یونیورسٹیوں میں، بہت زیادہ ہے، مدرسوں میں بھی لایا جا سکتا ہے اس کو مناقشہ بھی ہم کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا دائرہ ہمارے مدرسے میں ہے، لیکن اس دائرے کو وسیع کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہے گوگل کلاس روم کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، گوگل میٹ کا استعمال ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے زوم کلاسز کا بھی رہتا ہے. جیسے ابھی محترم سامنے ہمارے تشریف رکھتے ہیں، مدارس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائی. مسلم رسول اللہ بورڈ کی جو رپورٹ ہے، وہ رپورٹ یہ ہے کہ مشکل سے 4 سے 5% بچے مسلم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مشکل سے 4 سے 5%، اور باقی 60 سے 65% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مسلم بچے. 20 کے جو بچے ہیں وہ کہیں نہیں پڑھتے. تو اگر یہ مدرسے میں مکتبوں میں بہت کم بچے آتے ہیں تو بہت سارے نئے طریقے آج کل ہیں، سوشل جو ہے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا استعمال کر کے بہت سارے بچوں کو ہم جوڑ سکتے ہیں. پھر اس بلانے کا ہم کر لیتے ہیں. اسی طرح سے چونکہ وقت ہو چکا ہے، میری بات بہت کچھ رہ گئی ہے، پھر کبھی فرصت سے ہم سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. لیکن میں بہت امید کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان باتوں پہ اگر ہم نے عمل کر لیا تو یاد رکھیے علوم شریعت کے تعلق سے ہم دنیا کو یہ پیغام دے سکیں گے کہ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، دنیا ہی نہیں دین کی بھی تجھے ہے. وہ بات توفیق الا باللہ. بہت شکریہ.